السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سب پر اپنے پیدا کرنے والے رب کی رحمت، برکت اور سلامتی رہے، آمین۔ مائی بکس، میری کتابیں، کتاب نمبر 2، از دیر اینی ون، پر اس وقت میں یہ کتاب کو ہندی میں اس کو پیش کروں گا۔ کیا وہاں کوئی ہے؟ کیا وہاں کوئی ہے، یہ کتاب کا نام ہے۔ یہ کتاب جو میں نے لکھی ہے، یہ کتاب کیا وہاں کوئی ہے لکھنے کا ارادہ ہونے کی وجہ ہے کہ ہم اپنے پیدا کرنے والے، اپنے رب، اپنا ودھاتا کو اس کی نشانیوں، اس کے نرمان کی ہوئی چیزوں میں دیکھیں جو ہمارے روزانہ کے زندگی میں جینے کا حصہ ہے۔ اپنا رب جس نے ہمیں پیدا کیا، وہ کہتا ہے کہ کہو، کیا تمہارے ٹھہرائے ہوئے ساجیداروں مطلب ایسوسیٹس میں کوئی ہے جو سرشتی مطلب نیچر کی شروعات کرے؟ جو میں نے پھیلایا ہے ایسی نیچر کی شروعات کرتا ہو اور اس کی پرنورتی مطلب اسے پھر سے ختم کر کے پھر سے اس کو پیدا کرتا ہے کوئی جو اس کی شروعات کرے اور اس کو پھر سے آرمبھ بھی کرے، مطلب شروع بھی کرے، آرمبھ کرتا ہے، ختم کرتا ہے، پھر اسے پھر جان دیتا ہے۔ کہو، وہی رب ہی اس نیچر کا آرمبھ کرتا ہے اور وہی اس کی پرنورتی بھی کرتا ہے۔ آخر تم کہاں اندھے ہو جاتے ہو؟ اور پھر اوپر والا اپنا رب کہتا ہے، کیا اسے ہم نے دو آنکھیں، دو ہونٹ، ایک زبان، اس کو دکھائے دو راستے صحیح اور غلط؟ تو ہمیں سمجھنا ہے اور سنبھلنا ہے اور اس کا استعمال ایسے راستے میں کرنا ہے جو سچائی کا ہو۔ ہمارا رب کہتا ہے، تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے، رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں، اور تو بے جان سے جاندار نکالتا ہے اور جاندار کو بے جان نکالتا ہے، اور جسے چاہے وہ اسے بے حساب رزق دیتا ہے۔ تو ہمیں یہاں پر کیا سمجھنا چاہیے کہ ہمارا رب جو روزی روٹی اور گزر بسر کرواتا ہے، سبھی جاندار کا مالک ہے۔ اس کائنات میں وہی ہے جس نے تمام سادن اور ذریعے بنائے انسان کے گزر بسر کے لیے۔ ہمارا رب نے کیا اور دیا، ہمیں سمجھنا ہے اور دیے ہوئے کو صحیح استعمال کرنا ہے۔ اوپر والا رب کہتا ہے، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور آسمان کو چھت، اور آسمان سے پانی اتارا
پھر اس کے ذریعے پھل نکالے، تمہارے لیے رزق، سو ایسے رب کے لیے کوئی شریک نہ ٹھہراؤ، اور تم جانتے ہو۔ تو یہاں ہمارے رب نے کیا اور دیا، کیا کیا اور کیا دیا؟ ہمیں سمجھنا ہے کہ ہمارے لیے زمین اور آسمان اور بارش برسائی، اور ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے، اور ہمیں اس لیے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس رب کے، اس پیدا کرنے والے رب کے، اللہ کے، ایشور کے ساتھ میں کسی کو شریک بنانا نہیں ہے، چاہے کوئی بھی، کیونکہ اس کے جیسا کوئی نہیں ہے کرنے والا۔ پھر وہ کہتا ہے، بے شک رب پھاڑنے والا دانوں اور گٹھلی کا، وہ مردہ سے زندہ نکالتا ہے، زندہ سے مردہ نکالنے والا ہے، یہ ہے تمہارا رب۔ پس تم کہاں بہکے جا رہے ہو؟ یہاں ہمیں سمجھنا ہے کہ ہمارے رب نے ہمیں بنایا، اور ساری کائنات کو بھی۔ کیا ہم اندھے ہیں آنکھوں سے اور دماغ سے؟ ہمیں سمجھنا ہوگا، مہربانی کر کے سمجھنا ہوگا۔ تو یہ جو کتاب ہے، یہ کتاب ہمیں ہمارے اللہ کی، ہمارے رب کی، ہمارے پیدا کرنے والے کی، جسے ہم جو بھی نام سے پکارتے ہو، اس میں ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ تمام کائنات میں جو چیزیں بنی، یہ کتاب آپ کو بتائے گی کہ اس میں جو بھی چیزیں وجود میں آئی، کیا یہ وجود کوئی اور اس رب کے سوا کر سکتا ہے؟ کیا کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ کے کان، آپ کے ناک، آپ کا منہ کون کرے گا؟ آپ کے انگلیاں پروپورشنیٹلی ڈالا ہوا ہے، کوئی نہیں کرے گا، یہ صرف وہ رب کرے گا۔ اس لیے ہمیں پوجنا بھی اس رب کو ہے، اس کا ذکر کرنا ہے، اس کو ہی پکارنا ہے، اس کی ہی تعریف کرنا ہے، اس کے ساتھ کسی کو ایسوسیٹ نہیں کرنا ہے، کیونکہ جو ایسوسیٹ جو کرتے ہیں جس کو بھی، وہ بھی اسی ان رب کا ہی بنا ہوا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جس کو ہم ایسوسیٹ کرتے ہیں یا ذریعہ بناتے ہیں، وہ بھی رب کا بنا ہوا ہے، اور وہ بھی رب کے بولنے پہ ہی ہوتا ہے۔ اس لیے رب کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو، ایسا نہیں رب کہتا کہ کسی اور ذریعے سے مانگو۔ اگر ایسا رب کرتا تو آپ کرتے، اگر آپ کو ایسا رب نے نہیں کہا ہے تو آپ نے نہیں کرنا ہے۔ رب کو سب سے زیادہ، شدت سے زیادہ غصہ اور رب کو جو تکلیف پہنچتی ہے کہو، یا جو رب کو اچھا نہیں لگتا ہے، وہ ہے اللہ کے، رب کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، کیونکہ ہر چیز اس رب کی ہے۔ تھینک یو سو مچ، شکریہ، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔